طبرانی کی ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندہ مومن کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کہ چھوٹی سے چھوٹی چاہے تکلیف پہنچتی ہے اس کو، تو وہ اس کے لیے نجات کا، بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں مختلف اوقات میں مختلف قسم کی تکالیف کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور مختلف قسم کی اس کو موقعوں پر مختلف قسم کی تکالیف اس کو درپیش ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم اس چیز کو، اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان مصائب کو، ان مشکلات کو، اگر ان پر ہم صبر کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئے حدیث کے مطابق اگر اس پر ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اجر اور ثواب کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور اس پر ہم بغیر شکایت کیے اگر اس پر ہم صبر کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر صبر کر کے ہم اس تکلیف کو برداشت کرتے ہیں اور اچھے کی امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو وہ ہمارے لیے جو مصیبت ہم نے برداشت کی ہوتی ہے وہ ہمارے لیے آخرت میں ہماری نجات کا، ہماری بخشش کا، اور ہم نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں ان سے بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے ان کے لیے۔ وہ ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے، اس مشکلات کے، اس مشکل کے، اس جو بھی ہم پہ مصیبت آئی ہوتی ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے وہ ہماری بخشش فرما دیتے ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر چیز پہ راضی رہنا چاہیے، کیونکہ جو بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا اور نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ تو جو بھی ہمیں مشکلات آتی ہیں یا خوشی آتی ہے، جس قسم کے بھی ہمیں حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے اس پر ہمیں اگر مصیبت ہمیں پیش آتی ہے، درپیش آتی ہے، کوئی مصیبت ہمیں پیش آتی ہے تو اس پر ہم صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھیں۔ اور اگر ہمیں خوشی آتی ہے اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا چاہیے، بلکہ ہم اس میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، کبریائی بیان کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی جب ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے، اس کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے اور اس پر بھروسہ کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام میں آسانی پیدا فرما دیں گے اور ہمیں ہر مصیبت سے، ہر اس طرح سے حالات سے ہمیں محفوظ رکھیں گے جو ہمارے لیے مصیبت کا، مشکلات کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک تو ہمیں اپنی زندگی میں کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اچھے سے اچھے کے لیے ہمیں خود کو تیار کرنا چاہیے، محنت کرتے رہنا چاہیے، اور اگر کوئی اس طرح مشکلات، مصیبت وغیرہ کوئی آ جاتی ہے انسان کی زندگی میں، تو اس پر ایک تو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے بعد مزید بہتری عطا فرمائیں گے، اور خود اس کے لیے محنت کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ان مصائب پر، ان تکالیف پر ہمیں نہ صرف روتے رہنا چاہیے یا اس پر بیٹھ جانا چاہیے کہ ہمارے اوپر بڑا ظلم ہو گیا، ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، ناانصافی ہو گئی، بلکہ ہم اس پر صبر کرتے ہوئے ہم اپنی کوشش، محنت جاری رکھیں، انشاءاللہ ہمیں اس مصیبت سے محفوظ رکھیں گے اور اچھے سے اچھا ہمیں عطا فرمائیں گے۔